بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 12 کلاس کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 11، سبق نمبر 11 ہے، جو کہ ایک آپ بیتی ہے جسے اختر الایمان نے لکھا ہے۔ تو اس ٹاپک کا نام ہے اس آباد خرابے میں۔ تو اس آباد خرابے میں ہم یہ دیکھیں پہلے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے ہم آپ بیتی کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ہمارے مصنف جو اختر الایمان ان کا تعارف دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، آپ بیتی خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص دور یا واقعہ بھی۔ خود نوشت کیوں لکھی جاتی ہے، اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا کس نظر سے دیکھا۔ اچھی خود نوشت میں لکھنے والا خود اپنے منہ یا مٹھو نہیں بنتا، اس لیے خود نوشت لکھنے والے کو ہمیشہ بہت ضبط و احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوسرے کے بیان میں بھی سچائی اور دیانتداری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اردو میں خود نوشت کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ اس کی اشاعت سن 1923 میں ہوئی، اگرچہ اسے اشاعت سے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ ہمارے زمانے میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، سر رضا علی کی اعمال نامہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، قرۃ العین حیدر کا سوانح ناول، کار جہاں دراز ہے قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، خلیق ابراہیم خلیق کی منزلیں گرد کے مانند اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں بہت مشہور ہوئیں۔ خواتین کی آپ بیتیوں میں بیگم حمیدہ اختر کی ہمسفر اور عطا جعفری کی جو رہی سو بے خبری رہی، اور سعیدہ بانو احمد کی ڈگر سے ہٹ کر بہت دلچسپ اور مقبول آپ بیتیاں ہیں۔ آپ بیتی بالعموم نثر میں لکھی جاتی، لیکن کچھ لوگوں نے منظوم آپ بیتیاں بھی لکھی، منظوم یعنی نظم کی شکل میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ہمارا جو ہے مصنف اختر الایمان، اس کا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سن 1915 تا سن 1996، یعنی سن 1915 میں پیدا ہوئے اور سن 1996 میں ان کا انتقال ہوا۔ اختر الایمان کا اصلی نام محمد اختر الایمان تھا۔ وہ نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسجد میں امامت کرتے تھے۔ اختر الایمان کی ابتدائی تعلیم مختلف گاؤں اور قصبوں کے مدرسوں اور اسکولوں میں ہوئی۔ انہوں نے میٹرک فتح پوری مسلم ہائی اسکول دہلی سے پاس کیا، BA دہلی کالج موجودہ ذاکر حسین کالج سے کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MA اردو میں داخلہ لیا، مگر اسے مکمل نہ کر سکے۔ پہلا سال مکمل کرنے کے بعد وہ پونا چلے گئے، جہاں فلموں کے لیے لکھتے رہے۔ کچھ دنوں بعد ممبئی گئے اور پوری زندگی وہیں گزاری۔ ممبئی کے اپنے 50 سالہ قیام کے دوران انہوں نے بہت سی فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے۔ ان کی لکھی ہوئی بعض فلمیں بہت مقبول ہوئیں، مگر ایک بلند پایہ شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے فلموں کے لیے گانے کبھی نہیں لکھے۔ اختر الایمان کا شمار اردو کے بڑے نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے 10 شعری مجموعے شائع ہوئے، پہلا مجموعہ گرداب اور آخری زمستان سرد مہری کا ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ نثر میں انہوں نے اپنی آپ بیتی اس آباد خرابے میں کے علاوہ چند ادبی مضامین بھی لکھے ہیں۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ تو دیکھیے، اس لیسن کی جو اس آباد خرابے میں پوری ریڈنگ نہیں کروں گی، شارٹ کٹ میں اس کا جو بھی اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کو سبق کے خلاصے کی شکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مضمون اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں کا ابتدائی حصہ۔ اس حصے میں اختر الایمان نے اپنے بچپن کے حالات بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات ہم کمباسی گاؤں سے چل کر عبداللہ پور جمنا نگر کے اسٹیشن پر پہنچے۔ پلیٹ فارم پر تیل کی لالٹین جل رہی تھی۔ ہمارے پاس ٹین کا ایک صندوق تھا۔ ابا نے ٹین کا صندوق میرے سر پر رکھ دیا اور باقی سامان
خود لے لیا اور پیدل ہی سڑک پر چل پڑے۔ ہم کہاں جا رہے تھے یہ تو پتہ نہیں تھا، ہاں اتنا پتہ تھا کہ پچھلا گاؤں جہاں سے ہم چلے تھے اور ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں آصیب کا اثر تھا۔ وہاں چھوٹا بھائی رضوان پیدا ہوا جو کچھ ہی دنوں کے بعد مر گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ میں اس کی قبر پر چلا جاتا تھا اور وہاں بیٹھا روتا رہتا۔ بستی کا کوئی آدمی ادھر سے گزرتا تو مجھے گھر لے آتا۔ اس کے بعد اختر الایمان لکھتے ہیں کہ میرے والد امامت کا پیشہ کرتے تھے، انہیں دیہات بہت پسند تھا، وہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ والدہ کے میکے جانے کے بعد بھی مجھے تعلیم کی وجہ سے والد صاحب ہی کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح امامت کروں۔ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی سی تھی، کبھی سرکاری اسکول میں داخل اور کبھی قرآن حفظ پر لگا دیا۔ عبداللہ پور سے چل کر ہم جگہ دری پہنچے اور ایک قبرستان کے باغ میں رات گزاری۔ دوسرے دن سگھ مدرسہ جو ایک یتیم خانہ تھا وہاں پہنچے۔ وہاں کے محتمم حافظ اللہ دیا تھے، محتمم یعنی انتظامیہ مینیجر، تو حافظ اللہ دیا تھے۔ کچھ روز ساتھ رہ کر میرے والد مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے امامت چھوڑ کر مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پھر قرآن حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جانے سے پہلے ابا نے مجھے نماز سکھائی جو مجھے پہلے سے ہی آتی تھی۔ سگھ مدرسے کی ایک لڑکی لالی کا نام یاد ہے جسے ایک دن لکڑ بگھا اٹھا کر لے گیا۔ کچھ عرصے بعد حافظ اللہ دیا اور ابا میں انبن ہو گئی اور ہمارا وہاں سے تعلق ختم ہو گیا اور ہم سگھ بستی میں رہنے لگے۔ یہ 50-60 گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مسلمان، راجپوت اور آرائے کاشتکار رہتے تھے۔ وہاں رحمت اللہ نام کے ایک شخص نے ہمیں اپنے حویلی کا ایک حصہ رہنے کے لیے دیا۔ ابا نے مجھے سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ اس گاؤں میں 1.5 میل کے فاصلے پر ایک پرانا قصبہ بوڑیا تھا، وہاں ایک مڈل اسکول تھا۔ میں وہاں پڑھنے جانے لگا۔ قریب ہی ایک محل تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بیربل کا محل ہے۔ یہ قصہ بہت قدیم ہے، ابھی چند سال پہلے وہاں کھدائی کے بعد 2-3 صدی قبل مسیح کی تہذیب کے آثار ملے۔ سگھ بستی سے میں پیدل بوڑیا جاتا تھا، چلچلاتی دھوپ اور یک بستہ سردیوں میں جب اس ندی کے ریت پر ننگے پاؤں جلتے ہوئے پیروں کے ساتھ گزرتا تو تلوؤں کو دھوپ اتنا نہیں جلاتی تھی جتنا سردی جلاتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ مجھے اکثر ایسا احساس ہوتا جیسے اس بستی میں کئی جنم گزارے تھے، کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا اور بھگتا جیسے ہفت خواہ طے کیا ہو۔ یعنی اس سبق کا جو نفس مضمون ہے، سبق کا جو تھیم ہے کہ یہ اختر الایمان کی بچپن کی یادوں پر مشتمل ہے اور انہوں نے اپنا بچپن جو ہے کتنی تکلیف میں گزارا تھا وہ یہی اس آپ بیتی میں لکھا ہے۔ تو یہاں ہی پر ہمارا جو یہ پورا مکمل ہو گیا آپ بیتی ان کی۔ اور یہاں دیکھیے لکھنے والے جو مصنف ان کا نام اختر الایمان۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو گئی ہے شروع۔ تو اس مشق میں جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ آصیب یعنی بھوت پریت، خانہ بدوش بے ٹھکانہ جس کا کوئی مستقل گھر نہ ہو، جوہڑ چھوٹا تالاب۔ تو یہ والا صفحہ مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہے ڈار، لفظ ہے ہرنوں کا جھنڈ، مرغوب پسندیدہ کانس ایک قسم کی لمبی گھاس جو غیر زراعتی زمین پر پیدا ہوتی ہے۔ روح رواں وہ شخص جو کسی کام کی اصل ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہو۔ طباق سا چہرہ، چوڑا چکلا چہرہ۔ نرسل سرکنڈا نرکل، پیٹرے ایک قسم کی گھاس۔ چہے ایک چھوٹی آبی چڑیا۔ افزائش اضافہ زیادتی۔ قہر درویش، جان درویش غریب کا قصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے۔ منہدم گرا ہوا، مسمار کیا ہوا۔ یک بستہ بہت زیادہ ٹھنڈا، برف کی طرح جمع ہوا۔ اس کے بعد ہفت خواہ یعنی کہ ہفت خواہ کے کاؤس کی رہائی کے لیے رستم
مازندہ تک جو راستہ 7 دن میں طے کیا ہو اسے ہفت خواں کہا جاتا ہے۔ مراد کٹھن اور مشکل کام، یعنی جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہفت خواں۔ اب ہمارا یہ جو الفاظ معنی لفظ و معنی مکمل ہو گیا۔ اب اسی سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے، ایک اچھی آبیتی میں صرف گزری ہوئی باتوں کا بیان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس بیان کو حقیقت پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ اختر الایمان نے اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خامیوں اور ناکامیوں کو بھی دیانتداری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اختر الایمان کی نثر بہت سادہ اور رواں ہے۔ بہت سادہ، صاف اور رواں ہے۔ ان کی نثر میں ذرا بھی تصنع اور آرائش نہیں، تصنع یعنی بناوٹ نہیں ہے۔ یہ اقتباس اختر الایمان کی خودنوش اس آباد خرابے میں کے اس حصے سے لیا گیا جب مصنف کو 11 سال کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ غور کیجئے کہ چوتھے پیراگراف میں مصنف نے اپنے گاؤں کی کتنی اچھی اور سچی تصویریں پیش کی ہیں۔ تو یہ والا صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے، تو اس آباد خرابے میں تو یہاں پر سوالات ہو گئے شروع۔ تو ٹوٹل جو ہے 5 سوالات ہیں، پانچوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے خودنوشت یا آپ بیتی کی تعریف بیان کیجیے۔ تو ہم نے پورا پڑھ لیا، پھر بھی جواب دیکھ لیجیے، سارے پانچوں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، خودنوشت یا آپ بیتی کا مطلب اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص دور یا واقعہ بھی۔ خودنوشت لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربے میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا ہے، اور خودنوشت میں اس نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے تجربے سے لوگ کچھ سیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں اب ہم۔ تو دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے اختر الایمان کسی ایک طرح کی تعلیم پر کیوں نہ جم سکے؟ اختر الایمان کے والد کا پیشہ امامت تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح امامت کا پیشہ اختیار کرے۔ اختر الایمان کی تعلیم کا تصور ان کے والد کے ذہن میں وہی تھا جو انہوں نے خود حاصل کی تھی، قرآن حفظ کرنا اور اردو فارسی کی تھوڑی شدھ بدھ حاصل ہو جائے۔ والد کی خانہ بدوشانہ زندگی کے باعث اختر الایمان کو کبھی ایک طرح کی تعلیم پر جمنے کا موقع نہ مل سکا۔ کبھی سرکاری اسکول میں داخل کر دیا جاتا تھا، کبھی قرآن حفظ کرنے پر لگا دیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے اپنے گاؤں رکڑی کی کیا کیا چیزیں اختر الایمان کو پسند تھی؟ تو جواب دیکھیے، اختر الایمان کو رکڑی گاؤں کی بہت سی چیزیں پسند تھی کیونکہ وہاں بہت سے جوہر تھے۔ جوہروں میں کنول اور نیلوفر کھلتے تھے۔ سب طرف بڑے بڑے آموں کے گھنے باغ تھے، باغوں میں کھلیان پڑے تھے، کوئلیں کوکتی تھی، کیکر اور کھجور کے پیڑوں میں بیویوں کے گھونسلے تھے جن میں بیٹھتے وہ جھولتے رہتے تھے، گیت گاتے رہتے تھے، ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہتے تھے، پدے تھے، شامائیں تھیں، لال تھے جو موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے، مینائیں تھیں، خوبصورت آواز والے دیٹر تھے۔ اب سوال نمبر 4 ہے اختر الایمان جب اپنے والد کے ساتھ جگادری پہنچے تو وہاں کیا منظر تھا؟ تو عبداللہ، جمنا نگر سے چل کر یہ لوگ جگادری پہنچے۔ شہر کے باہر سڑک کے کنارے ایک چوکی تھی وہاں چوکیدار تھا۔ اس سے اختر الایمان کے والد کی نہ جانے کیوں تکرار ہو گئی۔ ابا ایک دم بگڑ گئے۔ جھگڑا شاید اس بات پر ہوا کہ وہاں رات گزارنا چاہتے تھے۔ اس جھگڑے کے بعد ان کے والد نے وہاں رات گزارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سوال نمبر 5 ہے مدرسے میں رہنے والی بچی لالی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ مدرسہ میں رہنے والی بچی لالی ایک دن مدرسے میں نظر نہیں آئی۔ پہلے مدرسے میں اسے ڈھونڈا گیا، پھر جنگل میں کچھ لڑکے گئے۔ جنگل میں ایک بھٹ کے باہر کچھ خون میں لت پت لالی کے کپڑے اور اس کی کھوپڑی ملی۔ اسے لکڑ بگھا اٹھا لے گیا تھا۔ اب دیکھیے عملی کام ہے۔ یہ دیکھیے، آپ کو اپنی زندگی کے کچھ ایسے واقعات یاد ہوں گے جن کی یاد آپ کے ذہن میں ہوگی، انہیں یادداشت کی شکل میں لکھیے۔ تو آپ کے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جسے آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں یا یاد کرتے ہیں یا آپ کو یاد آتی ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہوگی،
مطلب وہ ضرور کوئی ایسی اہم بات ہوگی تو اس کو آپ اپنی آپ بیتی کے طور پر لکھیے۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی یعنی پورا چیپٹر مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو اس وقت آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔